لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا جدي الحسن والحسين صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک اور یہ ماہ مقدس سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وصال پاک کے ساتھ یہ منسوب ہے کہ 22 جمادی الاخر آپ کا وصال پاک ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ مرید سعادت اور وہ اول مومنوں میں جن کا شمار ہے، حضور علیہ السلام کے جانثاروں میں جن کا شمار ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے سب سے بڑھ کے محبت کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستوں، بات بڑی قابل غور ہے، اس پرفتن دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کا ذکر خیر کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جب پہلی تو بات ہے کہ آپ نسب کے اعتبار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور کچھ ماہ آپ عمر میں کم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا اور بڑا بڑا لوگوں نے عجیب تر عجیب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت جبکہ کوئی بندہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہ تھا، تصدیق کرنے کو تیار نہ تھا، تو سید عالم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جب معراج پہ گیا تو معراج سے واپسی آ رہا تھا تو مجھے اللہ کا حکم تھا کہ
میرے حبیب اب آپ نے جا کے یہ بیان کر دیا کہ میں رات کے اندر مسجد اقصی بھی گیا ہوں، سدرا سے بھی گیا ہوں، سدرا پہ گیا ہوں، اور راتوں رات میں واپس کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ بات کوئی نہیں مانے گا، یہ بڑی بات بڑی عجیب بتا ہے۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ اعلان فرمائیں، بالکل سب سے پہلے جو اس بات کی تصدیق کرے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوگا۔ اب فرماتے ہیں مجھے کچھ دلاسا ہوا، ورنہ یہ بات ذہن میں آنے والی ہے کہ جناب ایک بندہ کیسے چلا جائے گا کہ مکہ مکرمہ سے جو فلسطین ہے مسجد اقصی کا سفر بڑا دور ہے، اور پھر وہاں سے سدرا آسمانوں کا بھی سفر، اور پھر بندہ راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ یہ بڑی بات قابل غور ہے اور یہ عقل میں نہیں آ رہی۔ تو جب وہاں سے جب برات سے واپس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھو جان حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تشریف فرما ہوئے، وہاں سے اپنی پھپھو جان سے فرمایا کہ پھپھو جان میں آج یہ واقعہ بیان کرنے لگا ہوں حرم کعبہ میں جا کر۔ تو آپ کی پھپھو جان نے عرض کیا کہ اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خدا کے لیے نہ کرنا، یہ بات خدا کے لیے نہ کرنا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، یہ بات نہ کرنا، جبکہ آپ بھی ایمان لا چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آج میں یہ بات کر کے چھوڑ دوں۔ جب آپ حرم میں گئے تو حرم میں جا کے آپ نے لوگوں کو بلایا، اعلان کیا، تو بڑی عجیب یہ ایک کیفیت بن گئی کہ جناب آپ یہ دیکھیں یہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جناب مجھے وہی آتی ہے، میں نبی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اب ایسی بات کر ڈالی کہ جو کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو توبہ نعوذ باللہ انہوں نے ابو جہل وغیرہ نے یہ ایک تشہیر کرنی شروع کر دی کہ اب جو ہے نا ابو بکر صدیق بڑا ماننے والا ہے، بڑی وہ ہر بات پہ تصدیق کرتا ہے، ہر بات کو نہیں ڈالتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج جو ہے ابو بکر صدیق کو میں جا کے کہتا ہوں، کیونکہ ابو بکر صدیق اس وقت کے دور کے مطابق ایک وقت کے چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے کہ امام اس وقت کے دور رواج کے مطابق اپنے اپنے قبیلوں میں نا کوئی فیصلے کرنے والے سردار منتخب کیے ہوتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کوئی عام شخصیت نہیں تھے، سیدنا صدیق اکبر اس وقت کے سردار تھے، قبیلوں کے فیصلے فرماتے تھے۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ ایک عام بندہ اسلام قبول کرتا نا، آپ کی نبوت کی گواہی دیتا، تو لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ جناب وہ تو غلام تھا، وہ تو ڈر کے مارے کچھ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ قریش میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، ان کا دبدبہ ہے، وہ غلام تھا، ڈر کے اس نے کہہ دیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی تصدیق کے لیے، اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے، اپنے نبی کی معراج کی تصدیق کے لیے رب نے جس بندے کا انتخاب کیا اس کو ابو بکر صدیق کر دیا۔ جناب ابو جہل نے کہا جناب آپ مجھے مزہ آئے گا کہ جناب جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جب دوڑے گئے، یہ کہنے لگے ابو بکر اے عبداللہ، دیکھیں ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، لوگ کہتے ہیں نہیں، قبول وہ کرتا ہے جو کافر ہو۔ سیدنا ابو بکر
پاک سے پوری زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک ایک لمحے کے لیے بھی شرک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا نام ہی عبداللہ، عبداللہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے ایک لمحے کے لیے بھی شرک ثابت نہیں ہوا۔ اور پھر مولا مشکل شاہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، آپ کے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھئی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں، اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ یہ مومن تو پہلے ہی تھے، یہ تو پیدا ہی مومن ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی، اور اپنے نبی کی رسالت کی تصدیق کے لیے رب نے جس بندے کا انتخاب کیا سب سے پہلے، اس کو ابو بکر صدیق۔ ابو جہل گئے جا کے کہنے لگے کہ اے ابو بکر، آج دیکھو کیا کوئی بندہ، جبریل تو پہلے کہہ چکے تھے نا کہ یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ سارے واقعے کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے۔ تو جناب جبریل ابو جہل نے جا کے یہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ جناب آج دیکھیں کہ کوئی بندہ رات کے اتنے سے حصے میں کیا مسجد اقصی جا کے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس پہ ابو جہل نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، اب لین پہ آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب لین پہ آ گیا۔ اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ پھر آؤ دیکھو۔ آپ نے کہا کیا دیکھو؟ کہا کہ وہی تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں، اگر کتنی مرتبہ بھی رات کے ایک لمحے میں کتنی مرتبہ وہ اعلان کرے کہ میں گیا اور گیا آیا پھر گیا پھر آیا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں وہ بھی مانوں گا بلا تصدیق۔ کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں مانوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی سکتے جا بھی سکتے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم ابھی تو کہہ رہے تھے، فرمایا میں نے کہا کوئی، اور محمد کوئی تو نہیں، وہ تو رب کا حبیب ہے، وہ تو رب کا محبوب ہے، وہ تو میرے آقا ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے جس کی تصدیق کی، اس لیے یہ نا بڑا حساس مسئلہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت میں نا رتی برابر، رتی سے بھی وات سے بھی کم کوئی برا خیال آئے تو یہ ڈائریکٹ توہین رسالت ہے، کیونکہ رب کی رسالت کی، رب کے نبی کی جو رسالت ہے اس کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق، اور صدیق لقب بھی اسی وجہ سے پایا کہ رب کے سچے نبی کی سچائی بیان کی، اور وہ سچائی بیان کرنے والے ابو بکر صدیق۔ اب مسئلہ آ گیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن پر رات حضور کی جانثاروں میں شامل ہو گئے، اور آپ کی دیوانے آپ سے محبت اور والہانہ عقیدت کرنے لگے۔ سلسلہ چلتا چلتا اس نہج پہ آیا کہ جناب قریش مکہ نے مجبور کر دیا، کہ مجبور بھی نہیں کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، وہ کسی دوست نے کہا کہ جناب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں گئے تو مدینہ افضل تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بات ساری حضور کی نسبت کے ساتھ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ گر نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت جس کے ساتھ جس کو حضور کی نسبت مل گئی وہ پوری کائنات سے آنا،
وہ چاہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو لاکھوں لاکھ 1,20,000 آئے، لیکن جتنے ڈنکے جتنی شانیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی چل رہی، کسی نبی کی اتنی تعریف نہیں، کسی نبی کی سنت کا اتنا پرچار نہیں کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ وہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور لاکھوں نہیں اربوں لوگ اور لاکھوں لوگ تصدیق کر کر کے ریسرچ کر کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ کس لیے کہ انہوں نے جو ریسرچر ہوتے ہیں نا، ریسرچر ان کی ریسرچ اس چیز پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ وہ ہستی ہے جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، ہر چیز سے وہ بھی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا حضور کے ساتھ عشق اور محبت، اتنا والہانہ محبت، اتنی عقیدت کہ مکہ مکرمہ کے حالات خراب ٹھہرے، اور اس رات وہ جو رات جسے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے، اور وہ دن بھی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ علماء کرام حضرت امام ربانی بار بجد اللہ فسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ رات کون سی تھی؟ وہ رات وہ تھی جس رات حضور نے ہجرت فرمائی، غار ثور میں پہنچے، اور دن کون سا تھا؟ وہ دن وہ ساری دنیا کی نیکیوں سے، عمر کی نیکیوں سے افضل وہ دن ٹھہرا جس دن رسول اللہ کی تصدیق ابو بکر صدیق نے فرمائی۔ یعنی کہ ایک جملہ کہ وہ رسول اللہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، یہ امت کی تمام نیکیوں سے افضل ٹھہرا، ایک جملہ۔ تو میرے دوستو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ واجب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شکریہ۔ اب واجب کیسے ادا ہوگا؟ میرے دوستو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ نے انتخاب فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت مولا مشکل صاحب کو فرمایا کہ جاؤ تم میرے بستر پہ جا کے لیٹ جاؤ، اور یہ میرے پاس امانتیں، صبح امانتیں لوگوں میں تقسیم کر کے تم آ جانا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا دیکھو میرے ساتھ چلو، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس امید کے ساتھ نہیں سویا کہ علی صبح زندہ اٹھے گا۔ اس رات، یہ دیکھیے عقیدہ، مرشد کریم بابا جی پاک سید الدین تیموری شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے عقیدہ، ٹھیک ہے؟ اب مولا علی سے یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، علی کبھی بھی اس امید کے ساتھ نہیں سویا کہ علی صبح زندہ اٹھے گا۔ موت کا کیا پتہ، بندہ سوئے موت آ جائے، لیکن اس رات سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات علی بے فکر ہو کے سویا، فرمایا علی صبح زندہ بھی اٹھے گا، امانتیں بھی دے گا، اور ہجرت فرما کے رسول اللہ کے پیچھے بھی جائے گا۔ یہ عقیدہ مولا مشکل چاہت دیا کہ علی کا عقیدہ ہو گیا، کیوں؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے فرما دیا کہ علی صبح اٹھ کے امانتیں دے کے مدینہ منورہ آ جائے، اس لیے میں امانتیں بھی دوں گا، زندہ بھی اٹھوں گا، موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرا شوق گر نہ ہو تیری نماز کا امام ہے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ اگر رسول اللہ کی ذات پاک کا شوق نہ ہو تو اقبال کہتا ہے کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، سب کچھ حجاب ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔
میرے دوستو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات جب ہزاروں حضور کے ساتھ چلے، اب صدیق کا لفظ لقب پانے والے، ایک ہوتا ہے صادق، صادق اسے کہتے ہیں سچے، صادق سچا، تمام صحابہ صادق ہیں، تمام صحابہ صادق ہیں، تمام صحابہ کا صدیق اکبر ابو بکر صدیق، سب سچوں سے صدیق، لیکن صادق، صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا، ٹھیک ہے، اور صدیق کا معنی ہے کہ خوب سچ بولنے والا، بہت سچ بولنے والا، جیسے رحمان، تو رحمان بھی کافی رحم کرنے والا، تو لفظ آتا ہے رحیم کہ بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا، اسی طرح سے صادق، رحم سچ بولنے والا، اور صدیق بہت ہی سچ بولنے والا، ٹھیک ہے، بہت ہی سچ بولنے والا۔ اب ہمارے سور میں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکلے، اب مقام عبدالعزیز سے نکلے، وہ جو بلڈنگ سینچری کا آپ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے انٹر ہونے کے لیے ایک پل ہے، اس پل کے نیچے سیدنا صدیق اکبر کی رہائش تھی، مسجد وہاں پہ بنی تھی پہلے، اب انہوں نے وہ شہید کر دی، ختم کر دی وہاں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش حرم سے دوسری طرف تھی۔ اب اس سائڈ سے سرکار چلے اور آگے انتخاب جس کا کیا، ابو بکر صدیق کا، یہ انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، بات کہتے ہیں کہ دستک دی، بات کہتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ سے سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تو سویا نہیں؟ تو صدیق اکبر نے بولا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً کچھ سال پہلے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر ایک رات آئے گی مجھے اور تجھے ہجرت کرنی پڑے گی، ٹھیک، کچھ وقت پہلے فرمایا کہ ابو بکر تو سویا نہیں، میرے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے تم نے دروازہ کھول دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا نہیں تھا، آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ابو بکر ایک رات آئے گی مجھے اور تجھے ہجرت کرنی پڑے گی؟ تو سرکار نے فرمایا یہ تو کچھ سال یا 2 سال یا کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر اس وقت سے لے کے آج تک رات کو کبھی سویا ہی نہیں کہ میرے آقا نہ جانے کب آ کے میرے دروازے پہ آئیں، اور ایسی نوبت نہ آنے کہ میرے حضور آئیں اور ابو بکر سویا۔ یہ تھی محبت، محبت میں بھی صادق، مال دینے میں بھی سبقت، اولاد قربان کرنے میں بھی سبقت، اور جان قربان کرنے میں بھی سبقت، وطن قربان کرنے میں بھی سبقت، رشتہ داریاں چھوڑنے میں بھی سبقت، ہر معاملے پہ قدم بہ قدم محمد رسول اللہ پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہاں سے نکلے سرکار نے وہاں سے ایک روڈ کا نام دار ہے ہجرہ، طریقہ ہجرت، ہجرہ یعنی طریقے رستے کو کہتے ہیں، وہ ہجرت جہاں سے سرکار نے ہجرت فرمائی ہمارے سور کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو جو قریش مکہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ راستوں پہ ناکے لگا کے بیٹھا کہ جناب آج گزرنے نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور ٹینکریاں پکڑ کے نا مٹی کی ان کے سروں پہ خاک ڈالی، اور ایک نے پوچھا ابو بکر یہ ساتھ کون ہے
کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پہ اتنا بھی جھوٹ نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے ابو بکر صدیق کو محفوظ فرماتا رہا. صرف اس لیے ابو بکر وہ پہلا شخص ہے جس نے میرے نبی کی نبوت کی تصدیق فرمائی. اس لیے رب نے اتنا معزز ترین ہستی بنایا کہ جب ابو بکر اعلان کرے گا تو بڑے بڑے سردار سرنگو کر دیں گے کہ بھئی ابو بکر صدیق نے انتخاب کر لیا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کس کے ساتھ جا رہا؟ یہ بڑا مشکل تھا جواب دینا، اور کتنا حکمتانہ انداز کے ساتھ آپ نے جواب دیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں اپنے آقا کے ساتھ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ شاید کسی سردار کی غلامی کرنے لگے، ملازمت کر رہا ہے. وہ خاموشی کے ساتھ اب چلے گئے. اب اس وقت کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا سراقہ، بڑا دبدبا تھا. ان کو انعام کے لیے انہوں نے کہا کہ جو تم مانگو گے انعام تجھے دیا جائے گا، لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے نہ پائے. یہ مشکل وقت تھا. ٹھیک ہے. وہ بھی پیچھے پیچھے بڑے بڑے فوجی، بڑے بڑے قدموں کی پہچان کرنے والے لوگ انعام کی غرض سے تلاش کر رہے تھے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے نہیں پائے گا. جناب، اور اس وقت بڑے بڑے اتنے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ کروں تیرے نام پہ کروں. جہاں فدا کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ٹھیک ہے. ہم زبان سے صرف باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ بات ہے، جب دین کے لیے کچھ کرنے کی بات آئے تو خدا کی قسم ہزاروں وسوسے ہمارے دلوں میں ہیں. جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم دین کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. کسی کی آڑے جناب کچھ آ جاتا ہے، کسی کی آڑے کچھ آ جاتا ہے، کسی کی آڑے برادری آ جاتی ہے، کسی کی آڑے بیٹا آ جاتا ہے، کسی کی آڑے بیٹی آ جاتی ہے. یہ جیسے یہ بسنت آ رہی ہے تو حکمران اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ مجبور ہے. جیسے بیٹی کہہ دیتی ہے، جیسے بیٹا کہہ دیتا ہے، جیسے بیوی کہہ دیتی ہے، وہاں پہ اسلام کا تشخص پامال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی جوان بیٹیاں، بزرگ باپ گھر میں تھا، سب کچھ یہ قربان کیا. میرے گھر پہ حملہ ہو سکتا ہے، میری بچیوں کو کچھ ہو سکتا ہے، میرے باپ کو ہو سکتا ہے، میری جائیداد لٹ سکتی ہے. پتا تھا کہ جب چلا گیا تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا، لیکن سب کچھ قربان کر دیا. لیکن محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، طاقت نہیں چھوڑا. آج مسلمانوں کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے؟ کیا عشق ہے؟ کیا لگن ہے؟ دین پہ مشکل در مشکل، مگر ہم کس کا کلچر اپنا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی شادیاں آتی کس کا کلچر ہے؟ ہم کس لیول کے ہم نے دین کو چھوڑا ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر جناب کہہ رہے ہیں جناب ہم مسلمان ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں. یہ ایسی چیز نہیں. اگر عشق سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو، اگر وفا سیکھنی ہے صدیق اکبر سے سیکھو، اگر دامن مصطفیٰ کس طرح سے پکڑنا ہے صدیق اکبر سے سیکھو. جناب اب جا رہے ہیں، اب سے جناب صدیق اکبر کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر تم کیسے چل رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر یہ چاہتا ہے اگر سامنے سے حملہ بھی کرے تو سینہ ابو بکر کا حاضر، اگر پیچھے سے بھی کرے تو ابو بکر حاضر، اگر دائیں سے کرے تو ابو بکر حاضر، بائیں سے کرے تو ابو بکر حاضر. ابو بکر صدیق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی نقصان آئے تو پہلے ابو بکر کی جان جائے، میرے نبی کو کچھ نہ ہو.
آج مسلمانوں اس نبی کے دین کو ہم آج یہود و حنود کے پیچھے رکھ کے، ہندوؤں سکھوں اور کرسچنوں کے پیچھے رکھ کے اس نبی کے دین کا ہم تشخص پامال کر رہے ہیں، جس دین کو عام کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ نے جانوں کے نذرانے بیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، کس لیے؟ یہ برداشت کیا۔ آج اس کلچر والے جو نبی کی دین کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی رسالت کی اعلان کی وجہ سے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جائیں، اور اس کلچر کو آج امت بڑی خوشی کے ساتھ اپنائے اور پھر دعویٰ کرے شفاعت رسول اللہ فرمائے، یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو، اپنے نبی کا دامن پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو بھولتے جا رہے ہیں، برادریوں کی رسموں پہ چلے گئے۔ برادریوں اسلام پہ جب آ گیا تو جناب کوئی برادری نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب بھائی ہیں، قبیلے صرف اس لیے ہے کہ پہچان کی جائے، باقی آپ سب کی اصل پہچان رسول اللہ کی بات۔ جناب جب غار ثور پہ پہنچے، اب غار ثور پہ پہنچے، اب سیدنا صدیق اکبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 برس عمر میں چھوٹے ہیں، 2.5 برس عمر میں چھوٹے ہیں۔ اب غار ثور پہ جو دوست آپ سب گئے، کتنا مشکل ہے۔ آج تو سٹیپ بنے، اس وقت تو کوئی سٹیپ نہیں تھے، کوئی پودے وغیرہ نہیں تھے، ایسے ہی تھے۔ اب غار ثور کے نیچے جب پہنچے، اب 2 شخص پیچھے سے آ رہے ہیں، 2 ہستیاں آ رہی ہیں، اور وہ کھوجی جو تھے وہ کھوج نکالتے۔ اس پہ بہت بڑی حکمت ہے۔ 2 بندوں کے پاؤں کے نشانوں پہ چلتے چلتے وہ غار ثور پہ آ گئے نیچے۔ اب وہاں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کی برکت سے سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا کیا؟ حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ۔ آپ اس دور کا ینگ سے ینگ بندہ وہاں پہ جا کے سانسیں پھول جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب سیدنا صدیق یہ کیا تھا؟ وہ عشق کے سوا کچھ نہیں وہاں پہ کام آتا، عشق ہی تھا، محبت تھی، یقین تھا کہ ابو بکر صدیق سارے کا سودا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج یہ ازمائش ہے، پھر قیامت تک آج تم اللہ کے نبی کو اٹھاؤ، دنیا قیامت تک ابو بکر صدیق تیرا ذکر اٹھائے، اللہ کے نبی کو۔ اب غار ثور 3 میل اونچی، 3 میل، اور اس وقت کوئی سٹیپ بھی نہیں تھے، پودے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ آج چھوٹی سی مشکل آ جائے جناب، ہم دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی رسم کے پیچھے دین کی قربانی دی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں میں جملہ یہ بھی شاید مناسب نہ ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ ابو بکر صدیق نے اٹھایا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت کی، یہ کرم کیا ابو بکر صدیق پہ کہ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ اس وقت نبوت کا بھی بوجھ تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا بھی بوجھ تھا، اور غار ثور کی بلندی بھی تھی۔ میرے دوستو، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہے تو کندھوں پہ حضور سوار ہے۔ اب غار ثور پہ ابو بکر صدیق کیسے چلے، کیسے پہنچے، 3 میل کی بلندی کیسے پہنچے؟ آج 2 ٹکے کے مراسی باتیں کرتے ہیں صدیق اکبر کی ذات پاک پہ۔ یہ پاؤں کے اگلے پہنچے، یہ پہنچے لگا کے
بندہ بھی ایک کندھوں پہ ہو اور پوٹا بھی نہ ہو، اسٹیپ بھی نہ ہو، اور یہ ایسے پاؤں کی انگلیاں لگا لگا کے غار ثور کی 3 میل کی بلندیاں کراس کر کے اوپر پہنچے. میرے دوستو وہ منظر یقین کر کے جانے کہ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو کافی دوست تھے میرے ساتھ، وہ سب کو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یہی تو وہ غار ہے جس سے مجھے فیض مل رہا ہے، یہی تو وہ ہے جس سے یہ طریقت کی منزل چلی، یہی تو وہ غار ہے جہاں سے یہ تصور شیخ چلا کہ طالب مرید اپنے شیخ کا تصور کرے. لیکن آج تو مرید تصور کرے، تصور اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرے شیخ کی صورت میری صورت میں آ جائے. تو ہم کیسے تصور کریں گے؟ ہم تو آج تک داڑھی سے ڈر رہے ہیں، دستار سے ڈر رہے ہیں، اپنے نبی کی اس سنت سے ڈر رہے ہیں. کون سے ڈر؟ تو کیسے ہم اس عشق میں پاس ہوں گے؟ اب جناب حضور نے جب اوپر چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں غار کے اندر خود پہلے غار کو جا کے صاف کیا، غار کو جا کے صاف کیا. جب غار کو صاف کیا تو آپ کے پاس جو بھی دستار تھی، کپڑا تھا، جو کچھ بھی تھا، جتنے بھی سراخ تھے انہوں نے دے دیا. اور ایک سراخ جس میں وہ 300 یا 400 سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر جب موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، ایک سانپ اس سانپ کا وہاں سے گزر ہوا اور سانپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ مکہ مکرمہ کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ تو سانپ نے عرض کیا کہ وہاں پہ یہ دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں. اس سانپ کے علم کا اندازہ لگائیں، سانپ 300 یا 400 سال پہلے موسیٰ نبی سے بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ عرض کیا مکہ مکرمہ. مکے کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ عرض کیا سانپ نے عرض کیا کہ وہاں نبی آخر زمان خاتم النبیین. اے مسلمانوں آپ کا عشق سانپوں سے بھی کیا گزرا؟ سانپ اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے بےتاب ہے، سانپ دیکھنے کو بےتاب ہے، اور آج امت اپنے نبی کی سنت رکھنے سے بے خبر. کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو آ رہی ہے؟ اپنے نبی کی محبت کے آگے کون سی چیز آ رہی ہے؟ اس چیز کو قربان کر دو جو آپ کے اور آپ کے نبی کی محبت کے درمیان میں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بتایا. اس اتنے سالوں سے وہ سانپ بھی وہاں پہ کسی بیل میں آ کے چھپا تھا. کس لیے؟ آپ دیکھیں سانپ کو کس نے بتایا؟ میرا مسلمانوں سے جو مسلمان یہ سوال کرتے ہیں شاید صاحب کہ نبی کیسے جان سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سانپ کو کس نے بتایا کہ آخری نبی آئے گا بھی مکے میں اور غار ثور میں بھی آئے گا؟ کس نے بتایا؟ کیا آج کے مولوی کا علم سانپ سے بھی کیا گزرا؟ وہ گو جو جسے ہم اپنی زبان میں سکو کہتے ہیں، اور اس جانور نے پہچان لیا، اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کو کس نے بتایا؟ اس کو کس نے بتایا؟ ایک اونٹ تھا کافی ضعیف ہو گیا، کافی ضعیف اونٹ ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں آ کے رونے لگا. حضور نے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ کہنے لگا سرکار جس مالک کا میں اونٹ ہوں وہ ساری عمر مشقت کراتا ہے، اب بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا وہ تو وہ کی شادی کر رہے ہیں،
اور وہ باتیں کریں کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں، اسے ذبح کر دو. تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سرکار نظر کرم. اب ان مولویوں کی محبت اونٹ سے بھی نہیں گزری. ان کے نظریے کے مطابق تو اونٹ مشرک ٹھہر گیا تو اس میں ٹھیک ہے، لیکن اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ بارگاہ جہاں پہ جاؤ گے تو مشکلیں آسان ہو گئے؟ کس نے بتایا؟ اس لیے بابا جی سید میر تقی ولی شاہ بخاری آپ ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ و نسبت، اپنے عقیدے میں جو وائرس ہے اس کو نکالو اور اپنے نبی کی محبت غالب کرو، اپنے نبی کے صحابہ کی محبت غالب کرو، تب بچیں گے. ورنہ قبر کی جو منزلیں میں بہت بڑا لمبا پیریڈ ہے، سفر ہے. تو اب اتنے میں وہ اونٹ کا مالک بھی آ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ تو میرا ہے، تو مجھے دے دے. یہ آپ کے پاس آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس ہے. تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ یہ تیرا؟ عرض کیا ہاں. فرمایا کہ یہ مجھے نہیں. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ سوال کرتا شکایت کی اس نے تیری، اب تم بیچنا چاہتے ہو مجھے دے دو. 100 درہم کا اونٹ حضور نے خرید لیا، 100 درہم کا اونٹ حضور نے خرید لیا اور اونٹ کی مشکل کسائی فرمائی کہ جا اب تم چلو اور کھاؤ پیو موج کرو. ٹھیک ہے. اب جناب غار ثور کو صاف کیا اور جس وہ سراب پہ سانپ تھا سب پہ ایسے ہی ہے، ایسے بندہ جا کے بیٹھتا ہے وہ وہاں پہ ایسے. اب سید 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ قیام کرنا. جب وہ جو کھوجی تھے وہ کھرا نکالنے والے وہ پاؤں کے پونچوں پہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کی بلندی پہ پہنچے. جب غار ثور کی بلندی پہ پہنچے تو جناب وہاں پہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثانیہ سلیم والی وہ اس کو رب نے یہ میں جو رات بھی عرض کر رہا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. جب پریشان ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. اچھا دیکھو ایک قاری صاحب سمجھ دے اس چیز کو، یہ جملہ جو نا کہ اگر حضور فرماتے نا اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے تو یہ دو چیزیں بیان کی جاتی. اور وہاں پہ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو جو بڑے مفسرین ہیں، جو صاحب علم عشق رکھنے والے لوگ علماء، وہ لکھتے ہیں یہ سب سے وہ پہلی منزل تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو واسطے باللہ ہونے والے وہ ہستی ہے، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صدیق کی ذات کو ختم کر دیا اور اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کر لیا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آج جو فرق ڈالتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جناب اتنے میں وہ چلے گئے اوپر. اب جب چلے گئے سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے تو اللہ کے حبیب نے یہاں پہ وہاں پہ کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر وہ واپس چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پیاس بہت ہے، مجھے پیاس بہت ہے. اب وہاں پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اتنا خیال تھا صدیق اکبر کی زبان پہ آنا اور اللہ نے جبریل کو بھیج کر غار ثور کے پتھروں کے ساتھ حوض کوثر کے پانی کو جاری کر دیا. ابو بکر سرکار نے فرمایا ابو بکر پی لو، اپنی پیاس کو بجھا لو. ابو بکر غار ثور کے پتھروں کو بند کرتے اور اپنی پیاس ختم کرتے جاتے. وہ کیسا سین تھا جس کی پیاس کے لیے
حوض کوثر کا پانی گارے زور میں جاری ہو جائے تو اس صدیق اکبر کی ذات پہ اٹیک کیے جائے. اور اگر ہم دین کو سمجھتے ہوتے امت مسلمان دین کو پہچانتے ہوتے رسول اللہ کے جان نثاروں کی قربانیوں کو سمجھتے ہوتے تو خدا کی قسم کسی بدبخت کی ٹانگوں میں یا زبان میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ صدیق اکبر کی ذات پاک میں بکواس کرتا. اور ہمیں کیا, ہمیں تو کوئی گانے والا مل جائے گا اس کو ہیرو بنا دیں گے, کوئی ناچنے والا مل جائے گا اس کو بنا دیں گے. ہمیں کیا, ہم تو نعت بھی اس سے سنتے ہیں جو سارا دن گانے گئے رات کو آ کے محفل میں نعتیں پڑھے. او کملیوں بندیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زبان کا انتخاب کیا رسول اللہ کے ذکر پاک واسطے جس زبان پہ رب نے جھوٹ نہیں آنے دیا, جس زبان پہ رب نے غیر اللہ کا نام نہیں آنے دیا, جس زبان کو رب نے شراب سے پاک رکھا, جس زبان کو رب نے غیبت سے پاک رکھا, جھوٹ سے پاک رکھا, ہر برائی سے پاک رکھا, کیونکہ صدیق اکبر کا رب نے انتخاب فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے نبی کی نبوت کی گواہی دے. تو ہم نعتیں سنتے کلیم شیخ اور بلکہ بار چرچ کی سگریٹ پی کر اور اندر آ کے مسجدوں کے اندر آ کے کہتے ہیں بات بڑی سونی ہو, ٹھیک ہے آواز بڑی سونی ہو. اور کملیوں اللہ کریم اس زبان کا انتخاب ہی نہیں کرتا, رب انتخاب کرتا ہے. تو پہلے طہارت بخشتا ہے کہ میرے نبی کا ذکر پاک آ رہا ہے, میرے نبی کی ثنا آنی ہے, میرے نبی کی تعریف آنی اس زبان پہ, تو رب پہلے اسے پاکیزگی بخشتا ہے. لیکن آج ہم پیسے کی آڑ میں آ کے, پیسے کے لالچ میں آ کے, پیسے کے لالچ میں آ کے جناب کس طرف چلے گئے کہ دین کی ہمیں کوئی فکر نہیں. میرے دوستو یہ بیٹے بھی آپ چھوڑ جائیں گے, بچیاں بھی چھوڑ جائیں گے, یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ سب چیزیں چھوڑ جائیں گے, اس ہستی کا ساتھ دو جو آپ کی قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی. نہ ماں آئے گی, نہ باپ آئے گا, نہ بیٹا آئے گا, نہ بیٹی آئے گی, سب نفسا نفسی, نفسا نفسی. آج اگر آپ چوری کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے. تو بیٹا بھی گواہی دے گا یہ میرا والد چوری پٹے ڈالتا تھا, یہ میرا والد فلاں بے ایمانی کرتا تھا. یہ آپ کی بیوی آپ کے خلاف گواہی دے گی, بیٹی دے گی, بیٹا دے گا, بھائی دے گا, والدہ والد دے گی. تو میرے دوستو جب سب آپ پہ گواہی دیں گے, آج ہم کیوں ان کو حرام کی گواہی کھلا رہے ہیں؟ سوچیں, ہم پھنسے گے ہم, لیکن گواہی کوئی نہیں. میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک, آپ کی شان پاک قرآن بنائے, لیکن نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی ہے, کوئی آپ کی بیٹی ہے, کوئی آپ کا بیٹا ہے, کوئی آپ کی آل میں سے, کوئی اولاد میں سے, کوئی صحاب میں سے, جس کو جو ملا وہ میرے نبی کے در سے کہہ رہا ہے. بس وہ شیخ سعدی نے لکھا نا کہ عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے نے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ شیخ سعدی نے, میں اٹیک نہیں, شیخ سعدی نے اپنا عشق بیان کیا. اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے نے اپنا عشق بیان کیا. آپ فرماتے ہیں یہ بات بھوت ہے آپ کے ذہن میں, یہ بات, یہ بات بھوت, یہ دوری سے ہے. شاہ صاحب بات بھوت یہ دوری سے ہے. تو حضرت صاحب کرما والے پتہ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تو کعبہ قوسین اور ادنا کا مقام ہے, وہاں پہ تو کوئی دوری رہ نہیں تھی. رب نے جب رب کا حبیب اللہ مقام پہ گیا تو شیخ سعدی نے اپنا عشق بیان کیا, تو حضرت صاحب نے کرما والے نے اپنا عشق بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دوری نہیں ہے, وہ تو کمان اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی. بس ایک شاعر یہ لکھتا ہے, بس اتنا قریب چلے گئے تھے, اتنا قریب چلے گئے تھے. اب پہلے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے پوچھا, فرمایا اے میرے محبوب پوری کائنات دکھائی, بتاؤ ان کے نام کیا.
میں نے عرض کیا یا اللہ کریم میں نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے اپنا دستے قدرت میرے سینے پہ رکھ دیا اور جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی. اور اللہ کے دستے قدرت کی برکات یہ تھی سرکار فرماتے کہ مجھے زمینوں اور آسمانوں کی روشنی ہر چیز کا علم. میرے دوستو یہ علم کس چیز سے ملے گا؟ یہ قرآن سے ملے گا. اور آج ہم سب قرآن کے لیے کتنی سٹرگل کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں. میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا واسطہ پیش کر دیا جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے, جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے. ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر. میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا. آپ کے پاس پیسے ہوں تو مدرسے کو پیسے دینا, پیسے نہ ہوں تو نہ. لیکن ایک بیٹا دین کے لیے وقف کرو, دین کے لیے, جو بڑا ہو کے ایک مبلغ بنے, جسے اللہ کریم نے 2 بیٹے دیے اور ایک بیٹا اور مار بھی سکتا ہے, موت آ سکتی ہے. تو دوستو بچوں اللہ کریم دین واسطے قرآن دی عظمت واسطے ایک بیٹا ہے نہیں کہ جناب فارمیلٹی پوری کی تھی, جناب یا 1 گھنٹے واسطے پڑھ کے پھر آ گیا, نہیں. ایک بیٹا قرآن کے لیے وقف کرو. اور نبی کے صحابہ کو سب کچھ وقف کر دیا, ٹھیک, سب کچھ وقف کر دیا. مکے سے 3 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر غار ثور ہے, اتنا ذکر کیا. ابھی مدینہ شریف تو 500 کلومیٹر. یہ سارے سفر میں ایک قدم قدم پہ تمام اللہ کی کرام مہربانیاں. مکہ سے مدینہ منورہ پہنچنے پر جو عنایات ہوئی یہ سب ہے. تو میرے دوستوں کیا آج ہم سب پہ یہ لاگو نہیں کہ ہم پھر اس دور کی خوشبو کو تازہ کریں, اس مہک کو تازہ کریں. ٹھیک ہے, ٹائم 10 بجے. ایک واقعہ میں صرف آخری عرض کر دے گا کہ تسی سب بچے ہمارے بیٹھے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اسلام کے لیے جنگ کا کوئی مسئلہ تھا تو اعلان فرمایا, بلال سے فرمایا کہ جاؤ بلال اعلان کرو اسلام کو مجاہدین کی ضرورت ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے میں اپنے بیٹے بیویاں اپنے خامد سب کچھ. ایک جب اعلان مدینہ پاک کی گلیوں میں کیا گیا ایک ماں تھی اور رو رہی, ماں رو رہی. آج تمام ماما اپنے اپنے دلوں کے ہاتھ رکھ کے دسن کہ کنی بے چاقی ہے تواڈے اندر کہ تہاڈا پتر آ کے دین والے کوئی نہیں. 11ویں ہر مہینے تسی دعائیاں نے, کھیر ہر مہینے کھادیاں نے, یہ کھیراں کیویں کھاؤ گیاں, ایک 11ویں کیویں بناؤ گیاں اگر ان کا کوئی پلان نہ بنایا گیا. اعلان کیتا گیا, ماں سی رو رہی, چھوٹے چھوٹے بچے سن. انہوں نے ماں نو روندیا دیکھا, عرض کی کہ امی جان تسی کیوں رو رہے ہو؟ ماں نے کہا بیٹا حضور دی طرف اعلان ہویا, اے جڑا ممبر رسول تو اعلان ہوتا ہے نا, یہ میرا اعلان نہیں ہوتا. جڑی موذن اذان دیتا ہے نا, یہ موذن دی اذان نہیں ہوتا, یہ اللہ دا اعلان ہوتا ہے. جڑا دین واسطے اعلان ہوتا ہے نا, دین واسطے جس معاملے چ بھی ہو وہ میری ذات نال انہوں ٹیچ نہ کرو, یا قاری صاحب یا فروخ صاحب یا کسی بھی بندے, نہیں, وہ رب دی طرف اعلان. تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے کو آزما ہے. ٹھیک ہے, میں پیچھے عرض کی تھی جناب آپ فصلہ کی اشر دیا کرو, ٹھیک ہے, اسی منجیاں روڑ لیاں, بسینہ بھی روڑ لیا, کنے بندے نے جنہیں اشر دیتی. اور گل سنو, دین کو سمجھو, سمجھو
کنجریاں لگ جانا مدرا لگ جائے تو خدا دی قسم جہاں سارے پہ جو سب تو زیادہ قریب ہے سب تو زیادہ پیسے دیتا ہے جدو تک میرے کا بندہ مسیطے گرائی چنگی طرح تھک رہا ہے اسی 50 روپے مہینے کے بچے ہاتھ پڑا کے کھلا دیا اے محبت اس طرح دین بچے گا اس طرح اسلام پھیلے گا نہیں اینی گل ہی ہو رہی ہے بندے بیٹھے نے 100 بندہ بیٹھا 200 بیٹھا جتنا بھی بیٹھا یہ سارے بندے 1000 روپیہ لاکھ روپیہ ہوتا دین قربانیاں نال پھیلیا ہے کنجوسیاں نال نہیں جناب نہیں جناب دین اس طرح پھیلیا انہوں نے نہیں دیکھا بچے نال کی ہوگا نہیں میرے نبی کا دین پھیلنا چاہیے ٹھیک ہے ماں رو رہی ہے بچے نے کہا ابھی یہ تسی کیوں رو رہی ہو ماں نے کہا بیٹا حضور کی طرف کوئی اعلان ہوا کہ جناب اپنے اپنے بچے یا اپنے اپنے بیٹے یا بھائی یا خامد حضور کی خدمت بھیجو میرے کو تھوڑا باپ بھی نہیں ہے جوان بچہ نہیں ہے میں رو رہی ہوں آج حضور دی بارگاہ جو سب ماما نام لے رہی ہیں میرے کو بچہ کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں خامد کوئی نہیں سب انعام لے گیا میں محروم رہ جاؤں گی ماں بچہ نے عرض کی تھی امی جان تسی ٹینشن نہ لو سانو لے جاؤ اسی چلنے ہیں ماں کچھ حوصلہ آیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 5 بچے 6 سال کے بچے لے کے حضور کی بارگاہ چلے پردے دار خاتون سی جناب آج ایک شادی کی سنت اسی ادا کرنی ایک سنت واسطے 100 گھر دی عورت جڑی ہے نا بے حیا ہوگی ایک سنت واسطے ایک سنت ادا کرنی ہے شادی دی ایک سنت دے بہانے دے وچ 100 عورت بے حیا ہوگی بال کھول کے گلا چ پائے لے نچر چلیو کدھر چلیو حیا کرو اوے حیا سجدہ کائنات دی چادر دا صدقہ حیا کر لو وہ بیٹی گئی پردے سرکار نے فرمایا بیٹی آئی ہے پردے دار پوچھو کیوں آئی جا کے پوچھا بیٹی تسی کیوں آئی عرض کی تھی فرمایا کہ میں اپنے 2 بچے لے کے اسلام واسطے تے سب اپنے کوئی بیبیاں اپنے خامد بھیج رہی ہیں کوئی بیٹے بھیج رہی ہیں کوئی بھائی بھیج رہی ہیں میرے کو نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ بڑا بیٹا ہے اے چھوٹے چھوٹے بچے میں لے کے آ گیا حضور کے دین واسطے میرے بچے قربان ہو جا سرکار نے عرض کی تھی کہ سرکار نے فرمایا بھی بی بی نے بلایا بچے نال پیار فرمایا کہ بی بی یہ بچے چھوٹے ہیں تے اے تے بڑے بندے تلواراں والے نیزیاں والے چھوٹے بچے نے کی کرنے تسی انہاں لے جاؤ بڑے ہون گے تے پھر آؤ گے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ماں کوئی غازی دی ماں بنے گی کوئی شہید دی ماں بنے گی یا رسول اللہ میں محروم رہ جاؤں گی چھوٹے چھوٹے بچے بولے یا رسول اللہ ساڈی امی نا گھر اگ لاندی نا جدوں اگ تے سب تو پہلے چھوٹیاں لکڑیاں اگ لگدی ہے یا رسول اللہ جدوں دشمن نال مقابلہ ہوئے تے سب تو پہلے تیر ساڈے سینے چ لگے اے وہ بچے مدینہ پاک دے مسلمانوں کیا یہ جذبہ کدھر چلا گیا خدا او 50 روپے منگن والا بندہ انہوں دے دے ہو تے 50 روپے تسی رب نوں دے دو دین واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں بچہ نے عرض کیتی نا یا رسول اللہ ساڈی ماں گھر اگ لاندی تے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں نوں پہلے لگ تے اسی قربان ہو گئے پہلے تیر سانوں لگے حضور نے اکھاں نہ ہو گیا بڑی شفقت فرمایا بی بی جا چلی جا کل قیامت نو جتھے شہیداں تے غازیاں دی ماواں اٹھ گیا رب تینوں اوتھے اٹھا جا تینوں اس طرح انعام دے دیتا میرے دوستو بیبیوں بہنوں سب واسطے ہاتھ بن کے اپیل کرنا اسے دربار تے بے حیائی فلاؤن واسطے سارا پنڈ کہتا ہے کہ دربار ساڈا تے قرآن فلاؤن واسطے اینو تقسیم کر دیتا جناب دربار تے برا کام کرنا تے سارے لوگ کی برائی تے سارے لوگ کٹھے یہ اچھائی ہوتے ہیں
یہ تو کیسا کا کام ہے، یہ تو مقبول کا کام ہے، حاجی نیک کا کام ہے نہیں۔ اور بھائی میرے وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ کا بادشاہ بھیا بدیاں رکھ پلے جی تو نیکیاں نہیں پہنچ تو یہ تسی نیکی نہیں نا ایسے کر سکتے پھر بدی بھی تھوڑی دیر بنی نہ بدیاں بھی نہ کرو۔ اس واسطے اللہ والیاں دی جڑی سرزمین ہوتی ہے نا یہ پاک حرم دی مانت ہوتی ہے، ان دا تقدس جڑا ہے احترام جڑا ہے لازم ہے، سمجھ گئے ہو؟ ان دا احترام لازم ہے اور احترام کرو۔ آپا نہیں تے قبراں چ جانا ہے۔ اج اگر ساڈے ڈنگر قبراں تے اتردے نے، ساڈے اسی قبراں دے وچ دربار شریف کی جگہ ہے، اسی اوتھے جو گند ہے اسی اوتھے کر دیں، ٹھیک ہے یار؟ کیا اسی مسلمان نہیں؟ موت نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو رب نے جب پوچھ لیا پھر اے محک جڑی ہے یہ محک کسی گانے والے کو بھی ہو سکتی ہے، یہ محک جڑی ہے ان دا جو گانے والی محک دا بڑا فرق ہے۔ اس واسطے میری سب دوستاں کی گزارش ہے کہ گھر کرنا ایسی چوری کر کے نا لوگ پیسے کی گرائی کرتے ہیں، میں چوری کر کے میں چوری تھوڑے ایک ایک پتر جگہ وہ وقف کرتا اسی انہوں روٹی بھی دیں، اسی انہوں کپڑے بھی دیں، سب کچھ دے گے، لیکن اسی انہوں قرآن یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے تو ہاتھ کھڑے کرو، کسی تھوڑے پاس نہیں ٹھیک۔ اور ایک ایک بچہ دے دو، ایک ایک بچہ دے دو، کوئی فرق نہیں پیدا۔ کندے واسطے؟ قرآن واسطے، دین واسطے۔ میں کوئی بام و بلاس کرنے واسطے نہیں کہہ رہا، دہشت گردی واسطے نہیں کہہ رہا، اللہ کے دین واسطے۔ اے بستی ایک دن آئے، اے بستی کارگر حافظ قرآن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سانو سب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب واسطے کر کے ساڈا ساتھ دیو، چلو اور کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ میں تے گرائی بھی اس ویلے تو بند کی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اندر تمہیں ایک بہترین چیز جڑی نظر آئے گی۔ میں نہیں کسی نے نہیں کہنا تہاڈا دل کرتا ہے جو مرضی کرو، لیکن اے ضرور کہنے ہیں، بار بار کہو گے کہ حضور ایک کتب دے دیو، یا رب نے جو 4 دیتے نے، 3 دیتے نے، 2 دیتے نے، ایک رب کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ سانو سب کو توفیق عطا فرمائے۔